سب سے پہلے میں پیکر خلوص و محبت صوفی باصفا حضرت قبلہ مفتی محمد عباس رضوی صاحب زیدہ مجدہ کی صحت کے لیے دعا گو اللہ انہیں اپنی خاص امان میں، حفاظت میں اور عافیت کے حصار میں رکھے۔ ان کا شفقت و برا سایہ امت مسلمہ پہ دراز کرے، اور جو چمن انہوں نے لگایا، جس باغ کے لیے تخم ریزی کی، اللہ انہیں اس کو ثمر بار ہوتا دیکھنا نصیب فرمائے۔ ان کے اعیان و انصار، ان کے معاونین، محبین، مخلصین، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قلبی فرحت ہے، اور مجھے حضرت سے قلبی الفت بہت پرانی ہے، اور وہ الفت عقیدت کا، محبت کا اور ارادت کا رنگ لیے ہوئے ہے۔ اور نہ صرف جب ان سے ملاقات ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے، بلکہ جب ان کا خیال بھی آتا ہے تو خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو جس مرتبے پہ رکھا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو عجز و نیاز، جو عاجزی، جو انکساری نصیب فرمائی ہے، دور موجود میں بہت کم لوگوں کو یہ سرمایہ ملتا ہے۔ تھوڑی سی مقبولیت، علم کے چند حروف پڑھ لینے کے بعد نہ جانے کیوں گدگدی سی ہونے لگتی ہے، اور تکبر سر نکالنے لگ جاتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، حیات جاویدانش دے کہ حسن جاویداں دارد۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، امان میں رکھے، اور کام یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ کیونکہ ادارے افراد پیدا کرتے ہیں، رجال کار دیتے ہیں معاشرے کو، اور اس وقت ہمیں جس قدر رجال کار کی ضرورت ہے، افراد کی ضرورت ہے، معلمین کی ضرورت ہے، مدرسین کی ضرورت ہے، مبلغین اور مصلحین کی ضرورت ہے، شاید اس سے قبل اتنی کبھی نہیں۔ افراد کا ہجوم اور چیز ہوتا ہے، بے ہنگم مجمع اور چیز ہوتے ہیں، لیکن منظم اور مربوط صورت سے تیار شدہ افراد معاشروں کی تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو افراد ہیں، رجال کار ہیں، وہ تصنیف کے شعبے میں ہوں، تالیف کے شعبے میں ہوں، تدریس کے شعبے میں ہوں، تقریر و اصلاح کے شعبے میں ہوں، وہ ادارے ہی پیدا کرتے ہیں۔ اور دور موجود میں ادارے بنانا کوئی اتنا آسان کام ہے بھی نہیں۔ لگتا ہے کہ بہت آسان ہے، لیکن کلیجے پگھل جاتے ہیں، ہڈیوں سے گودا نکل جاتا ہے، تب جا کے ادارے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مجھے جہاں کہیں بھی ادارہ نظر آتا ہے اہل سنہ کا، تو قلبی فرحت ہوتی ہے، چونکہ صدیوں تک ان اداروں کا فیضان پہنچتا ہے، اور اس کی برکتیں آنے والی نسلوں تک منتقل ہوتی ہیں۔ تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اے میرے مالک، ان لوگوں کو لمبی صحت بھری زندگی عطا کرے۔ حضرت کی صحت کے بارے میں خبر سوشل میڈیا پہ پھیلی تو میں ہی نہیں، ایک جہان ان کے لیے دعا گو تھا۔ جس نے بھی سنا تو دل گرفتہ ہو گیا، اور وہ دعائیں صرف لبوں سے نہیں، نہا خانہ قلوب سے نکل رہی تھیں۔ اور چونکہ یہ افتتاحی تقریب تھی، اور 2-4 دن پہلے یہ خبر جب سامنے آئی تو دل اور زیادہ اداس ہو گیا،
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے خلوص سے میں نے ہی نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دعائیں کی کہ اللہ انہیں اپنی امان میں رکھنا، انہیں صحت دینا، انہیں عافیتوں سے مالا مال فرمانا۔ تو میں اس موقع پر حضرت کو، حضرت کے رفقائے کار کو، معاونین کو، ان کے ساتھ جڑے ہوئے مخلصین کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس ادارے کی بقیہ ماندہ تعمیری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دعا گو ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس لمحے کا منتظر ہوں کہ جب یہاں حضرت کی منشا کے مطابق، حضرت کی چاہت کے مطابق جو یہ چاہتے ہیں وہ سامنے ہو، اور اس باغ میں پھول بھی ہوں، یہ باغ ثمر بار بھی ہو، اور ذوق نظارہ کی تسکین کا سبب بھی ہو، اور یہاں سے پھوٹتی ضیائیں نہ صرف اس علاقے کو، پورے آفاق کو روشن کر دیں۔ یقیناً کیا فرحت اور کیا خوشی ہوتی ہے جب کسی نے باغ لگایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا، یعجب الزراع، جب وہ باغ کو لگاتا ہے کوئی بھی کاشتکار، اور جب کونپل پھوٹتی ہے پھر اپنی پنڈلی پہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو کاشتکار ہوتا ہے اس کی طبیعت میں کتنی سرشاری ہوتی ہے اور کتنی اس کو مسرت ہوتی ہے کہ جب اس کی محنتوں کا ثمر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ مسجد کی تعمیر تکمیل کے مراحل میں ہے، اور یہ بہت خوبصورت صوری اعتبار سے مسجد ہے جس کے خط و خال بتا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس مسجد کے محراب سے جب حضور علیہ السلام کے دین کے لیے مخلص آواز بلند ہوگی تو کتنے لوگوں کے قلوب روشن ہوں گے، عقیدوں کی اصلاح ہوگی، باطن میں اجالے ہوں گے، اور وہ پھوٹتی ہوئی ضیائیں کس طرح معاشرے میں پھیلتی چلی جائیں گی، اور اندھیرے مٹتے چلے جائیں گے اور معاشرہ نور علی نور ہوتا چلا جائے گا۔ اس موقع پر ان لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں ایک اینٹ بھی خرچ کی ہے، جس طرح کہ روایت میں آتا ہے جس نے ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اللہ اس کا گھر بھی جنت میں بناتا ہے۔ بلکہ میں تو جب داخل ہوا تو اس کا چمکتا ہوا گنبد دیکھا تو میرے دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ جس نے تعاون کیا، جس نے محنت کی، اس کو تو صلہ عطا کر، جس نے اس کے لیے اپنا جگر جلایا اور اپنی کاوش اور اپنی محنت کے ساتھ اس ماحول کو پیدا کیا، اسے جزا دے، بلکہ جو گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھ کر بھی گزرا اسے بھی جزا سے محروم نہ رکھنا، اسے بھی اپنی جناب سے بہتر جزا نصیب فرما۔ چونکہ یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہیں، اور ان پاکیزہ گھروں کی آبادی اہل ایمان کا مقصوم ہے، تعمیر سے لے کر کے سجدوں سے آبادی تک اس پاکیزہ گھر کے ساتھ جڑے ہوئے سب لوگوں کو اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے ہر دور میں رجال کار پیدا کیے ہیں، اور اس دین کے جھنڈے کو ہمیشہ میرے اللہ نے اونچا رکھا ہے۔ یہ اس کی تقسیم ہے کہ وہ کس سے کام لیتا ہے۔ بعض اوقات بڑی بڑی خانقاہوں کے چشم و چراغ وہ کام نہیں کر پاتے جو کسی ایک کونے میں بیٹھا ہوا شخص اٹھ کے دین کے لیے خدمت فراہم کر دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ تو یہ اس کی تقسیم ہے، وہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے۔ اب یہ کوئی کسی مرکزی شہر کا قلب نہیں ہے کہ جہاں یہ ادارہ آباد ہے
بلکہ یہ دور دراز علاقہ ہے. شاید یہ جو موٹر وے یہاں سے گزری ہے یہ بھی اس ادارے کی برکت سے یہاں گزری ہے. ایک زمانے میں تو یہاں آنے والی بسیں کتنی خستہ حال ہوتی تھی، اور اب یہ مرکزی شاہراہ آپ کے شہر کے قریب سے گزر رہی ہے. تو جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، جب یہ جگہ مختص کی گئی تھی، اس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا. تو جذبوں کی فراوانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا تھا. اور آج سارے راستے ادھر سے گزر رہے ہیں، اور علم کی، عمل کی یہ آماجگاہ بنے گی، اور یہاں سے روشنیاں بھی پھوٹیں گی. اور جس سرعت کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ یہ مرکز تعمیر ہوا ہے، انشاءاللہ یہاں کے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جو یہاں شروع ہو چکا ہے، جب مزید آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھے گا تو ہمیں اہل سنت کے لیے ایک بہت بڑا سہارا لگ رہا ہے، ایک بہت بڑا آسرا ہوگا. اور یہ ہماری امیدوں کا مرکز بھی ہوگا، ہماری الفتوں کی آماجگاہ بھی ہوگی، اور یہاں سے پھوٹتی ضیائیں پورے عالم کو روشن کر دیں گی. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بار دیگر، چونکہ یہ موقع دعا کا ہی ہے اور دل کی اتھا گہرائیوں سے بار بار دعائیں ہی اٹھ رہی ہیں، اللہ کے حضور التجائیں ہی پیش کی جا رہی ہیں، حضرت کی صحت کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی، اور جن لوگوں نے اس کی تعمیر کے لیے اپنی بدنی صلاحیتوں کے ساتھ خدمات پیش کی ہیں، ان سب کے لیے اور اس علاقے کے لیے. میں کہتا ہوں آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت کی صورت میں یہ انعام عطا فرمایا، اور وہ اس کی تقسیم ہے. وہ چاہے تو دلدل میں کنول کا پھول کھلا دے، یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جہاں چاہیں کھلا دے. تو یہ اللہ نے آپ کی قسمت میں رکھا ہوا تھا، یہ آپ کا مقصود تھا، اور آج یہ اتنا بڑا مرکز آپ کی نسلوں کی امانت ہے، آپ کی نسلوں کے عقیدے کی صحت کی ضمانت ہے. ان کے اعمال میں صالحیت کا نور پیدا کرنے کا ذریعہ یہ ادارہ ثابت ہوگا. یہ وہ پورے وطن کے واسیوں کے لیے روشنی کی امید ہے، لیکن یہاں آپ کے لیے تو خاص طور پہ، چونکہ بالکل آپ قربت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ دست و بازو تو ہیں ہی. الحمدللہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ قبلہ مفتی صاحب سے آپ لوگوں کا جو الفت کا رشتہ ہے، جو محبت کا ربط ہے، جو ان کے ساتھ آپ کا پیار ہے، وہ مثالی ہے. تبھی تو ان کے لیے تو کتنی جگہ تھی پورے ملک میں، جہاں چاہتے کسی مرکزی شاہراہ پہ، کسی مرکزی شہر کے وسط میں یہ ادارہ بنانا چاہتے تو ان کے لیے تو مشکل نہیں تھا. لیکن انہوں نے اس کے باوجود انتخاب اس جگہ کا کیا اور یہاں ادارہ کھڑا کر دیا. تو آپ کی جو محبت تھی ان کے ساتھ، یہ اس کا جواب تھا، جواب یہاں غزل کے طور پہ. انہوں نے آپ کو اس محبت کا جواب دیا کہ میں اس مٹی سے پیدا ہوا ہوں اور اس مٹی کا قرض ہے میرے ذمہ، اور ان لوگوں نے پیار کیا ہے مجھ کو، تو میں بھی ان کو خوبصورت ادارہ دے کے جاؤں. اور یہ ادارہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اور یہاں سے روشنیاں بھی پھوٹتی رہیں گی، اور یہاں سے خوشبو بھی نکلتی رہے گی، جو آپ کی نسلوں کی امانت ہوگی اور آپ کی نسلوں کی آبیاری کا ذریعہ اور آپ سبب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص عنایتوں اور کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے، اور صحت و عافیت سے حضرت کو جو ہے وہ مالا مال فرمائے. میری دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کے ساتھ ہی میں آج کی اس مجلس میں آپ سے رخصت چاہوں گا. میں نے چونکہ آگے کہیں بڑھنا ہے تو جو چند دعائیہ کلمات میں نے آپ کے سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. موسم میلاد گزر چکا اور اب ربیع الثانی کا آغاز ہوا جا رہا ہے، لیکن حضور کی یادوں کے چراغ بجھنے نہیں پائے. حضور کی محبت کی خوشبو اسی طرح مہک رہی ہے. تو گویا یہ ربیع الاول شریف کا فیضان ہے کہ آج اس کے اختتام پر یہاں ہم تقریب کر رہے ہیں، اور میں اس موقع پر فراموش نہیں کر سکتا ولی کامل حضرت قبلہ الحاج ابو داود محمد صادق رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو، ان کی دعاؤں کو، یہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، یہ ان کی توجہات کا مرکز ہے. اور جس طرح انہوں نے قبلہ مفتی صاحب سے پیار کیا، اور ان کی الفتوں کا می جس طرح ان پہ برسا ہے،
ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے اور ان کی شفقتیں بارش کی طرح برستی ان کے اوپر دیکھی، اور پھر وہ منظر کتنا دل آویز تھا، جبکہ ان کے صاحبزادے بھی موجود تھے، پورے ملک کے عالی مرتبت علماء موجود تھے، لیکن حضرت کے جنازہ کی سعادت اللہ نے مفتی صاحب کو نصیب فرمائی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتے ہیں۔ تو گویا انہوں نے ان کے لیے جو زندگی کے اندر، حیات ظاہری کے اندر اپنی شفقتیں اور اپنی مہربانیوں اور اپنی الفتوں کو نچھاور کیا ہے، تو وصال کے بعد بھی انہوں نے بتایا کہ اہل اللہ مرنے کے بعد بھی وفاؤں کے سلسلے کو ترک نہیں کیا کرتے۔ تو آج بھی یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ان کی روحانی توجہات کا مرکز ہے، اور ان کی روحانی توجہات اور ان کی محبتیں یقیناً اس مرکز کو حاصل رہیں گی، جس سے یہاں الحمدللہ برکات کے قافلے بھی اترتے رہیں گے، نور و نکھت اور اجالے اور روشنیاں بھی یہاں ہمیشہ چھم چھم برستی رہیں گی، اور یہاں جو نسل تیار ہو کے جائے گی، جہاں وہ علم کے نور سے مالا مال ہوگی، وہاں تقوی کے اجالے سے بھی مالا مال ہوگی۔ عقیدوں کی صحت اور دین کے اندر تسلط جو اللہ ان کو نصیب فرمائے گا، یہ یقیناً اس عالی مرتبت بزرگ کے سینے کا فیضان ہوگا جو یہاں بٹے گا، اور جس کے اجالوں سے یہاں آنے والے خیرات پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بار دیگر حضرت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ویسے تو کسی کی موجودگی کے اندر کچھ کہنا میرا مزاج بھی نہیں ہے، لیکن وہ کچھ چیزیں بے ساختگی سے زبان پہ آ جاتی ہیں، اور میں نے کچھ کہہ دیا، ورنہ وہ حافظ شیرازی نے کہا تھا کہ ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنیز، و آب و رنگ و خال و خط چی حاجت روئے زیبارہ۔ تو کیا ضرورت ہے میرے کچھ کہنے کی، مشکانس کے خود بگوئت نہ کہ عطار بگوئت۔ خوشبو وہی ہوتی ہے کہ جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں۔ عطار کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ دیکھو اس کی مہک کیسی ہے، یہ دیکھو مشام ہستی کو معطر کرتی چلی جاتی، دیکھو کیسی اچھی خوشبو ہے۔ تو خوشبو بتانی نہیں پڑتی، وہ اپنا تعارف خود کرواتی ہے۔ تو بس میری دعا یہی ہے، حافظ شیرازی کے لفظوں میں، حیات جاویدانش دے کہ حسن جاویدان دارد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔